بے شک قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، 2 باغ تھے، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا رب۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبْإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی۔ ان آیات میں ایک ایسی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا جنہیں اللہ تعالیٰ نے کثیر نعمتوں سے نوازا، لیکن وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی بجائے اس کی نافرمانی کرنے لگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سیلاب کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ قوم سبا کا تعارف۔ سبا عرب کے علاقے یمن کی حدود میں واقع ایک قبیلے کا نام ہے، اور یہ قبیلہ اپنے دادا سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کسی مرد کا نام ہے یا عورت کا یا کسی سرزمین کا نام ہے؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبا ایک مرد تھا اور اس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن میں آباد ہو گئے تھے اور 4 شام میں چلے گئے تھے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یمن کی حدود میں جس جگہ یہ لوگ آباد تھے وہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی تھی۔ اس نشانی کی تفصیل یہ ہے کہ ان کے شہر مارب کے دونوں طرف کثیر باغات تھے اور ان باغوں میں پھلوں کی انتہائی کثرت تھی۔ ان لوگوں سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کہا گیا کہ اپنے رب عز و جل کا رزق کھاؤ اور اس نعمت پر اس کی طاعت و عبادت بجا لاؤ۔ تمہارا شہر پاکیزہ شہر ہے جس میں لطیف آب و ہوا اور صاف ستھری سرزمین ہے، اس میں مچھر، مکھی، کھٹمل، سانپ اور بچھو وغیرہ کوئی چیز نہیں، اور ہوا کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ اگر کہیں دوسرے علاقے کا کوئی شخص اس شہر سے گزر جائے اور اس کے کپڑوں میں جوئیں ہوں تو سب مر جائیں۔ اگر تم اپنے رب عز و جل کی روزی پر شکر ادا کرو اور اس کی اطاعت بجا لاؤ تو وہ بخشش فرمانے والا ہے۔ تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا، اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے جو کڑوے پھل والے اور جھاؤ والے اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے۔ فَأَعْرَضُوا، تو انہوں نے منہ پھیرا، یعنی سبا والوں نے اس نعمت کی شکر گزاری سے منہ پھیرا اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف 13 نبی بھیجے جنہوں نے ان کو حق کی دعوتیں دی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں اور اس کے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ ایمان نہ لائے، اور انہوں نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلا دیا اور کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم پر خدا کی کوئی نعمت ہے، تم اپنے رب عز و جل سے کہہ دو کہ اس سے ہو سکے تو وہ ان نعمتوں کو روک لے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا۔ یہاں سے ان لوگوں کا انجام بیان کیا گیا کہ ان کی نافرمانی کے سبب ہم نے ان پر عظیم سیلاب بھیجا جس سے ان کے باغ اور اموال سب ڈوب گئے اور ان کے مکانات ریت میں دفن ہو گئے، اور وہ اس طرح تباہ ہوئے کہ ان کی تباہی عرب کے لیے مثال بن گئی، اور ان کے خوبصورت باغوں کو ایسے 2 باغوں میں بدل دیا جو کڑوے اور انتہائی بد مزہ پھل والے تھے، اور ان میں جھاؤ اور کچھ تھوڑی سی بیریاں تھیں جیسی ویرانوں میں اگاتی ہیں۔ اس طرح کی جھاڑیوں اور وحشت ناک جنگل کو جو ان کے خوشنما باغوں کی جگہ پیدا ہو گیا تھا، اس لیے اسے باغ فرمایا گیا۔ قوم سبا کے واقعے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے نصیحت۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس واقعے کو بیان کرنے سے مقصود حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو نصیحت کرنا ہے کہ وہ ان کے انجام سے عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر وہ ایسا نہ کریں گے تو انہیں بھی ان جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہم بھی آئے دن سمندری طوفان اور سیلاب سے ہونے والی عبرتناک تباہی کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں، لیکن افسوس اس کے باوجود بھی ہم اپنی عملی حالت سدھارنے کی بجائے اپنی سابقہ نافرمانی والی روش ہی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔